2 दिन बाद एक قیدی کو پھانسی دی جانی تھی، اس کا نام شہزاد تھا۔ جیلر صاحب اس کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ شہزاد نے سر جھکایا، آنکھوں میں نمی تھی، کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ جیلر صاحب نے دوبارہ کہا ڈرو مت، جو بھی کہو گے ہم پوری کوشش کریں گے تمہاری خواہش پوری کرنے کی۔ شہزاد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا صاحب میری خواہش یہ ہے کہ اپنی آخری رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں۔ یہ سن کر جیلر صاحب حیران رہ جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں 20 سالہ سروس میں انہوں نے ایسا مطالبہ پہلی بار سنا ہے۔ جو شخص 2 دن بعد ہمیشہ کے لیے دنیا کو الوداع کہنے والا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزار سکے، لیکن خواہش تو خواہش ہے، اسے پورا کرنا ہی ہوگا۔ جیلر صاحب اس کی بیوی کو خبر بھجواتے ہیں کہ تمہارے شوہر کی یہ آخری خواہش ہے، تو بیوی حاضر ہو جاتی ہے، لیکن خواہش پوری ہونے کے بعد اگلی صبح۔ یہ المناک کہانی پنجاب کے ایک گاؤں سے جڑی ہے۔ وہاں 2 دوست رہتے تھے، شہزاد اور سلیم۔ دونوں بچپن کے ساتھ پڑھتے اور کھیلتے آئے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ وقت گزرا تو شہزاد کی شادی ہو گئی اور وہ روزگار کے لیے لاہور چلا گیا۔ جلد ہی ایک کمپنی میں نوکری بھی مل گئی۔ ادھر سلیم گاؤں میں بے روزگاری کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے شہزاد کو فون کیا اور کہا یار شہزاد اپنے مینیجر سے بات کرو، مجھے بھی نوکری دلوا دو، میں بہت پریشان ہوں۔ شہزاد نے اپنے دوست کی خاطر مینیجر سے بات کی اور یوں سلیم کو بھی وہیں نوکری مل گئی۔ اب دونوں ساتھ کام کرنے لگے اور بہت خوش تھے۔ اسی کمپنی میں ایک لڑکی ہما بھی کام کرتی تھی، اس کی شہزاد سے دوستی ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ شہزاد کو پسند کرنے لگی، یہاں تک کہ محبت کرنے لگی۔ ایک دن سلیم نے شہزاد سے کہا یار تم تو شادی شدہ ہو، میری دوستی کرا دو ہما سے، مگر شہزاد نے صاف انکار کر دیا۔ سلیم کے دل میں اب جلن پیدا ہو گئی، وہ دیکھ رہا تھا کہ ہما اکثر شہزاد کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے، اندر ہی اندر وہ جلتا رہا۔ سلیم کی سالگرہ آئی تو اس نے شہزاد سے کہا یار اپنی دوست کو بھی بلا لو، سب مل کر برتھ ڈے منائیں گے۔ شہزاد نے اس کی بات ٹال نہ سکی اور ہما کو بلا لیا۔ پارٹی میں سلیم نے شہزاد کو نشہ دے دیا، شہزاد نشے کی حالت میں بے ہوش ہو کر سو گیا۔ پھر سلیم نے ہما کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو شہزاد سے محبت کرتی تھی۔ جب ہما کو پتہ چلا کہ سلیم نے شہزاد کو نشہ دیا تو اس نے سلیم کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ سلیم جو پہلے ہی اندر سے جل رہا تھا، غصے میں آ کر بھیپر گیا اور ہما کا گلا دبا کر اسے قتل کر دیا اور لاش وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جب پولیس کو اطلاع پہنچ کہ فلاں عمارت میں ایک لڑکی کی لاش پڑی ہے تو پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ جب پولیس پہنچی تو ایک کمرے میں ہما کی لاش تھی اور ساتھ ہی شہزاد نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ پولیس نے شہزاد کو گرفتار کر لیا۔ شہزاد کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکا۔ پوسٹ مارٹم اور رپورٹ میں تصدیق ہوئی کہ لڑکی کا گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے۔ مقدمہ چلا اور عدالت نے شہزاد کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ اب جب اس کی پھانسی میں 2 دن رہ گئے تو جیلر نے اس سے آخری خواہش پوچھی۔ شہزاد نے کہا صاحب میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک رات گزار سکوں۔ جیلر نے سوچا کہ آج تک کسی قیدی نے یہ خواہش نہیں کی، لیکن بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ شہزاد کی خواہش پوری کی جائے۔ اس نے سپاہیوں کے ذریعے شہزاد کی بیوی کو عزت کے ساتھ بلوایا اور کہا کہ تمہارے شوہر کی یہی آخری خواہش ہے۔ شہزاد کو بتایا گیا کہ تمہاری بیوی آ چکی ہے۔ جیلر نے اس کے کمرے کے باقی قیدیوں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا اور شہزاد کی بیوی کو اس کے پاس لے آئے۔ کمرے کے باہر 2 سپاہی تعینات کر دی اور اندر ایک وائس ریکارڈنگ ڈیوائس لگا دی گئی تاکہ جیلر دفتر سے ان کی باتیں سن سکے۔ بیوی کمرے میں داخل ہوئی، شوہر کو سلام کیا، گلے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی اگر تم واقعی اس لڑکی سے محبت کرتے تھے تو پھر اسے کیوں مارا، کیوں قتل کیا، جس وجہ سے آج تمہیں پھانسی ہونے جا رہی، تم نے ایسے کیوں کیا؟ شہزاد اپنی بیوی کی بات سنتا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے۔ یہ سب باتیں جیلر صاحب اپنے دفتر میں وائس ریکارڈر کے ذریعے سن رہے ہوتے ہیں۔ شہزاد روتے ہوئے کہتا ہے میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، ہماری کمپنی میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، اس کا نام ہما تھا، وہ مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ سلیم کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی اور وہ ہم سے نفرت کرنے لگا۔ اس نے اپنی سالگرہ پر ہمیں بلایا، ہما میرے کہنے پر آئی، مجھے کوئی لالچ نہ تھا، لیکن میں نشے کی حالت میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دیکھا میرے بستر پر ہما کی لاش پڑی تھی اور وہ مر چکی تھی۔ پولیس کو خبر دینے والا بھی سلیم ہی تھا۔ یہ سب اس کی سازش تھی۔ میں بے قصور ہوں، بالکل بے قصور، لیکن اللہ کی مرضی کو کون ٹال سکتا ہے؟ وہ بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے میری فکر مت کرنا،
تم ہمارے دونوں بیٹوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرنا، یہاں قانون کو ثبوت چاہیے اور ثبوت میرے خلاف ہے، اس لیے مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگتا ہے۔ شہزاد کی درد بھری باتیں سن کر جیلر صاحب اور تمام سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں۔ وہ سب اس بات پر غور کرنے لگتے ہیں کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ رات بھر قیدی اور اس کی بیوی روتے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو جیل کے سپاہی جیلر سے کہتے ہیں یہ آدمی بے گناہ ہے، اسے سزا دینا ظلم ہے۔ بیوی شوہر کے قدموں میں گر کر روتی ہے اور کہتی ہے یہ ہمارا آخری وقت ہے، اگر اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملیں گے۔ وہ بار بار مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھتی ہے اور پھر بھاگ کر آ کر اس کے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ پھر جیلر صاحب اس ساری گفتگو کی آڈیو عدالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اتنے میں ایک اور ثبوت بھی پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ پھانسی سے صرف چند لمحے پہلے جب شہزاد کو کمرے سے باہر لایا جا رہا تھا، اچانک ایک پولیس افسر دوڑتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ میں عدالت کا نیا حکم نامہ تھا۔ وہ چیخ کر بولا رکو، عدالت نے فیصلہ دیا کہ پھانسی روک دو، شہزاد بے گناہ ہے۔ یہ سن کر شہزاد کی بیوی زمین پر گر پڑی، آنسوؤں کے ساتھ سجدہ شکر بجا لائی۔ شہزاد کے ہاتھوں کی زنجیریں کھول دی گئیں اور اس کی رہائی کا اعلان ہوا۔ وہ بیوی کے قریب آیا تو اس نے کہا میں جانتی تھی اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف سلیم کو ہتھکڑیاں ڈال کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا جب وہ جج نے فیصلہ سنایا۔ سلیم، تم نے دوستی کا خون کیا، حسد کی آگ میں جل کر ایک بے گناہ کو موت کے دانے تک پہنچایا، اب وہی انجام تمہارا مقدر ہے۔ انصاف ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ جیسا بیج بوگے ویسی ہی فصل کاٹو گے۔ گاؤں میں شہزاد کی واپسی سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ دروازوں پر آ کر اسے دعائیں دیتے اور اس کی بیوی کو مبارکباد دیتے۔ اس دن سب کو یقین ہو گیا کہ سچائی دیر سے صحیح مگر جیتتی ضرور ہے۔